والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. یہ جو لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتا ہے، کہ کچھ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے سبحانہ وتعالی، اور اللہ بلند و برتر ہے. اما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، وہ بہت بلند بھی ہے، بہت بڑا بھی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. زمین و آسمان، جنگل پہاڑ، ندی نالے، سورج ستارے، پرندے درندے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ اللہ بڑا ہی حلیم، بردبار، حوصلے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اج دا یہ درس تواڈے شہر قصور اندر جامع مسجد مبارک رکن پورہ دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور کی طرفوں منعقد پذیر ہے. دعا کرو کہ اللہ میرا آنا اور تھوڑا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. دنیا جہان دے اندر اگر تسی چاہتے ہو نا کہ گناہ بھی سارے معاف ہو جان تے ہم اور غم بھی دور ہو جان تے ساریاں پریشانیاں بھی دور ہو جان تے انہاں دا حل اللہ دی تسبیح دے اندر ہے. اللہ مینوں تانوں تسبیح کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسبیح دا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز
سبحان اللہ کہندی سبحان اللہ ذرا پڑھو نا محبت نہ تسی سبحان اللہ یہ مطلب کی ہے انسان جدو زمین تے رب دی پاکیزگی بیان کر دے نا تے اللہ عرش تے اس بندے تے خوش ہو جاندے سبحان اللہ دا مطلب ہے کہ بندہ رب نال یہ وعدہ بھی کر دے تے رب دی تعریف بھی کر دے اس طریقے نال کہ اے عرش والے اللہ میں گناہگار ہی گناہگار میں سیاکار ہی سیاکار میں غلطیاں بھی کرنا میرے کو گناہ بھی ہوندے نے میں مجبور بھی ہو جانا تنگ دست بھی ہو جانا لیکن اے عرش والے اللہ میرے اندر ساریاں غلطیاں نے تو ہر قسم دیاں کمیاں تو پاک ہے یہ مطلب ہے سبحان اللہ دا اور صحیح حدیث سند لحاظ نہ ٹھیک ہے آپ سرکار ایک دن بیٹھے صحابہ دے اندر تو آپ نے فرمایا کہ تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا احد پہاڑ دے برابر نیکیاں کرے اللہ مینوں تانوں احد پہاڑ نصیب کر دے نا ویکھنا یہ مکے چ کہ مدینے چ ماشاءاللہ کیوں جی کتھے مدینے چ تے اللہ مکے مدینے دے زیارتاں نصیب کر دے اور دنیا کائنات اندر پوری روئے زمین تے صرف ایکو ہی زمین دا ٹکڑا ہے جنہوں میرے نبی نے جنت قرار دیتا ہے اور مدینے دے اندر ہے وہ کتھے مکے دی شان بڑی بلند ہے لیکن وہ ٹکڑا مکے بھی نہیں وہ ٹکڑا مدینے آپ سرکار فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ اے میری امت لوگوں میرے ممبر میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک یہ جتنا بھی زمین دا ٹکڑا ہے یہ عام زمین نہیں انہوں دنیا تے اللہ نے جنت قرار دے دیتے دعا کرو اللہ مینوں تانوں اوتھوں دی نمازاں بھی نصیب کر دے اللہ اوتھے جانا بھی نصیب کر دے اللہ اکبر اللہ مدینے دا دور ہے میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو پوچھتے رہے تھوڑے جو کیڑا بندہ ہے جڑا روزانہ احد پہاڑ دے برابر نیکیاں کر کے سوے صحابہ پریشان ہو گئے اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنا کم کار بھی کرنا ہوں گے بچیاں نو بھی پالنا ہے کم کار بھی کرنا ہے مزدوریاں بھی کرنیاں نے اینیاں زیادہ نیکیاں کون کر سکتے ہیں توجہ کرنا رکن پرے والے ہو جامعہ مسجد مبارک دے اندر اللہ دے قرآن اور نبی دے فرمان مسلم والے ذرا غور کرنا میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اعظم من احد نبی پاک دی حدیث سے لفظ میں سنا رہے ہیں ذرا غور کرنا آپ سرکار نے سبحان نبوت تو فرمایا کہ میری امت دا جڑا بھی بندہ ایک واری خلوص نال لفظ سبحان اللہ پڑھ لوے اللہ احد پہاڑ دے برابر نہیں بلکہ احد پہاڑ تو بھی زیادہ نیکیاں عطا کر دے ذرا دل تے خلوص نہ کہو سبحان اللہ بڑا اچھا کلمہ ہے اور صحیح مسلم دی حدیث ہے آپ سرکار فرماندے نے تہاڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا 1000 نیکی کرے کہ نہیں صحیح مسلم سے صحابہ پھر پریشان ہو گئے تے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں تہاڈے تو جڑا بھی بندہ 100 مرتبہ یہ لفظ پڑھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عرش والا اللہ اس بندے نو کم از کم 1000 نیکیاں عطا بھی کرے گا 1000 گناہوں دے معاف بھی کر دے تو کتنا کچھ اور لگتا سبحان اللہ کے اندر انہوں اپنی زندگی دے حصہ بنا لو یہ اتنا عظیم کلمہ در و دیوار بھی سبحان اللہ کے اندر ہے آج آپ پر روٹی کھانے ہیں نا روٹی کھانے ہیں ان تو مہنگائی بڑی ہوگی روٹی کھانے میں مشکل ہوگی ہے اللہ نال یاری ہوئے نا تو پھر جنی مرضی مہنگائی ہوئے مشکل نہیں ہوتی اصل چ گل ہے حکمران بھی رب تو دور ہو گئے نے تو عوام بھی رب تو دور ہوگی
دعا کرو اللہ رب نے صلح کر دی توفیق عطا فرمائے۔ تے دسترخوان لگے، توجہ کرنا، بخاری کی حدیث پیش کرنے لگا میں، میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی جناب عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُوكَلْ۔ عربی دے اندر جدو لفظ لام آندہ ہے نا تے حرف قد آ جائے معنی سے تقید پیدا ہو جاندی۔ ماضی دا لفظ کانا، یہ تو پہلے قد آ گیا پھر لام آ گئی، یہ دا مطلب ہے بڑی تحقیق ہے۔ جب اللہ قرآن جو فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیتا ہے مومنہ دے اوپر۔ ایویں نبی پاک دے صحابی حدیث فرماندے نے وَلَقَدْ كُنَّا، اور البتہ تحقیق، اور کنہ جمع نہ سیکھے کی مطلب ایک دو صحابی نہیں، سارے صحابہ دا عقید ہے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُوكَلْ۔ صحابی کہندے نے اسی جدو کھانا کھاندے روٹی دے ایک ایک لقمے وچوں پانی دے ایک ایک گھٹ وچوں سبحان اللہ دی آواز اسی کنا اپنے کنا نال آپ سنیا کردے سو۔ وہ ساڈا تے ایمان ہی نہ پختہ نہیں، وہ روٹی دی سبحان اللہ تے دور دی گل بندے دی سبحان اللہ دا پتہ نہیں لگتا۔ نبی پاک دے صحابہ ایمان دے اعلیٰ درجے تے فائز سن، کہندے اسی روٹی کھاندے تے روٹی تے لقمہ بھی کہندے سبحان اللہ، کی کہندے سبحان اللہ، اور درو دیوار بھی بول دے سبحان اللہ، زمین و آسمان بھی بول دی سبحان اللہ۔ جب میں آیت پڑھی ہے نا لفظات ذرا غور کرنا، سورہ بنی اسرائیل تے 15واں سپارہ ہے، میرے اور توڑے اللہ رب العزت نے فرمایا، غور کرنا محبت پیار نل، اللہ رب العزت فرما رہے نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں، چاہے وہ جاندار ہے چاہے بے جان چیز ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ ہر وقت کے اندر سبحان اللہ۔ اللہ سب پڑھنے دی توفیق دے دینا، بڑا اچھا کلمہ ہے۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی شیخ الحدیث نے اللہ انہوں دی عمر سے برکت فرمائے، اللہ انہوں تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک تفسیر دے بارے واقعہ بیان کیتا، انہوں نے ریفرنس میں بیان کر رہے ہیں، توجہ کرنا ذرا۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نا اللہ نے بڑی عزت عطا کی تھی، بڑے شان عطا کی تھی۔ اس دور اندر ہزارہ سال پہلے اللہ نے نبی سلیمان کو ایسا تخت عطا کیتا ہے جرا ہوائی جہاز نالوں تیز ہوا وچ پرواز کر دے۔ ایک دن ایسا آیا تخت بیٹھے ہوئے نے، توجہ کرنا ذرا، تخت بیٹھے ہوئے نے، کرسیاں لگیاں نے، وزیر و مشیر بیٹھے نے، تے آپ نے ہوا نو حکم دیتا ہے، ہوا نے نبی دے تخت نو اڑانا شروع کر دیتا، ہوا وچ پرواز کرنی شروع کر دیتی۔ ایک پینڈو دیہاتی بندہ اس منظر نو ویکھ کے کہندا ہے لفظ وہی نے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اوتی آل سلیمان ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام۔ یہ کہتا سبحان اللہ، تسی بھی کہو نظر، پھر کہو دل و محبت اخلاص نال کہو سبحان اللہ۔ انہیں سبحان اللہ پڑھیا، اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہوا نو حکم دے دے میرے تخت نو روک دے، تخت نیچے آیا، آپ تخت کو نیچے اترے، اس بندے نے مصافحہ کر دے نے، معانقہ کر دے نے، نالے وہ حوصلہ دے دے نے کہ میرے تخت نو ویکھ کے تو بڑا حیران ہو رہے سے،
جڑا تو زبان وچوں کلمہ بولے ایک دن ایسا آئے گا تخت بھی ختم ہو جائے گا، اسی بھی دنیا تو چلے جاؤں گے، لیکن سبحان اللہ دا کلمہ پھر بھی قائم تے دائم رہے گا۔ بڑا اچھا کلمہ ہے، یہ عظمت ہی نہیں۔ اللہ مینوں تانوں پڑھن دی توفیق دے۔ میں 4 کلمات دس کے اپنی بات مکمل کر رہے ہیں۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ، بل بولیے ذرا، یہ تسی آج نیت کرنی کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 100 باری پڑھا گیا سی سبحان اللہ، اللہ توفیق دے دے گا۔ دوسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدی، بولیے ذرا، صرف انہیں لفظ، انہیں لفظ، اگلا دو میں ملا کے میں دسنا بات ہے، لیکن ایک کلمے انہیں نے۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک کلمہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ دے، اگر ان دے گناہ سمندر دی چاہ دے برابر بھی ہوں من اللہ سارے ہی معاف کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدی، انہیں لفظ پڑھو ذرا۔ اچھا ایک وظیفہ بھی دس دیا، لو ایت لکیر، جس بندے دا کاروبار نہیں چلتا، کیونکہ میں کوئی آپ دے کولوں نہیں دسن لگا، میں نبی دی حدیث پیش کر رہے ہیں، مسند امام احمد دی حدیث ہے، میرے اور توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام نے فوت ہونے تو پہلے اپنے بیٹیوں اپنے کول بلایا، انہوں نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، اے میرے پتروں، میرے جان تو بعد 2 چیزاں دی پابندی کرنی ہے تے 2 چیزاں تو بچ کے رہنے، جڑے 2 کام نہیں کرنے وہ کی نے؟ فرمایا کہ زندگی دے اندر کدی اللہ نال شرک نہ کرے آجے، اللہ میں نے تنو شرک تو بچائے، تے زندگی دے اندر کدی تکبر بھی نہیں کرنا، تے دوسرے نمبر تے جڑے وظیفے پڑھنے نو کی نے، پہلا وظیفہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، فرمایا 7 زمیناں 7 آسمان سارا جہان ترازو دے ایک پاسے ہوئے، انہاں کو کلمہ دوجے پاسے رکھیے، لا الہ الا اللہ دا وزن ساری دنیا نالوں زیادہ ہو جائے گا۔ کدی پرے پنچایت ہوئے نا، تسی کتے پنچایت میں جانا ہوئے، کتے مجلس سے جانا ہوئے، تے 100 باری لا الہ الا اللہ پڑھ کے جانا، میرا تجربہ ہے اللہ توڑی گال وچ وزن پیدا کر دے۔ ایک معمولی کلمہ ہے۔ دوسرا فرمایا ہے رزق دی برکت واسطے، یاد کر لینا، سبحان اللہ و بحمدی، ان لفظ سبحان اللہ و بحمدی۔ حدیث پاک میں جان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات اندر کوئی چیز ایسی نہیں، اللہ رب العزت ان کلمات دی برکت نال دنیا دی ہر ایک چیز نو روزی عطا کر دے، ہر چیز نو۔ سبحان اللہ و بحمدی، اپنے کاروبار کرنے لگے ہیں، دکان تے بیٹھ کے، اپنی عادت تے جا کے، دفتر میں جا کے، آفس میں جا کے قرآن بھی پڑھیا کر، 5 نمازاں بھی پڑھیا کر، دن دے آغاز میں اپنی کرسی تے بیٹھ کے کم از کم 100 مرتبہ اس نیت نال پڑھیا کر، اللہ میرے حلال دے رزق وچ برکت کر دے، انشاءاللہ چند دنوں دے اندر اللہ رحمتاں برکتاں فرما دے گا۔ کی پڑھنا سبحان اللہ و بحمدی، گناہ بھی معاف ہوں گے تے کاروبار سے برکت بھی ہوئے گی۔ ایک اور کلمہ، 2 کلمے ملا کے نا، بخاری شریف دی آخری حدیث ہے، آپ سرکار نے فرمایا 2 کلمے ایسے نے، کلمتان، اچھی کو تھوڑے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ کائنات امام فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں، 2 کلمے رب نو بڑے پسند نے،
اللہ نو بڑے اس زبان میں پڑھن میں بڑے سوکھے نے، تے قیامت والے دن ترازو دے اندر جدو رکھے جان گے بڑے وزنی ہون گے۔ وہ کلمات کہڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تین کلمے ہو گئے نا، ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا کلہ سبحان اللہ و بحمدہ، کاروبار دی برکت واسطے بھی ایک اور، تیسرا دونوں ملا کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تین ہو گئے۔ تو چوتھا کلمہ جڑا بندہ بڑا ہی مصیبت چ پھسیا ہے، جنہوں بڑے ہی دکھ پہنچے نے، جنہوں بڑی ہی تکلیفاں نے، بڑی دیر دا بیمار، شفاواں نہیں ملدیاں، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھے، دھیاں والوں دکھ پہنچیا، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھے، دنیا دے اندر بہت بڑے کرائسس دے اندر آ گیا، کسی دے تھا لگیا، قرض تھلے دب گیا، پریشان ہو گیا، جتنی بھی پریشانی ہے، جتنے بھی غم نے، اللہ دی قسمیں اللہ فرماندے نے قیامت تک اللہ مومناں دے دور کر دے گا۔ وہ کہڑا وظیفہ ہے؟ آیت کریمہ، آیت پڑھا کنے سے بلا؟ اللہ دے نبی یونس علیہ السلام، اللہ رب العزت قرآن میں فرماندے، ذرا غور کرنا، آخری واقعہ میں عرض کرنے لگا، توجہ کرنی، دھیان نال توجہ نال دھیان نال پیار نال بیٹھو۔ تین کلمے میں عرض کر چکے تے دو اور دسنے نے، اے واقعہ آخری، اے 5 کلمات تسی اللہ دے فضل نال پڑھنے نے، سارے غم بھی دور ہو جان گے، اللہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر یونس علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں بیان کیتا ہے وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانک، پڑھو ذرا، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ دے نبی یونس علیہ السلام، لمبا واقعہ میں تفسیر وجہ نہیں جانا چاہتا، اللہ دی مرضی تو بغیر چلے گئے، دریا دے اندر کشتی پار کرنے لگے، انہوں قرآن اندازی کی تھی، آپ نو کشتی تو دریا میں سٹ دیتا، میرے رب نے مچھلی کو حکم دیتا، میرا مہمان آ رہے ہیں، انہوں سنبھال کے رکھنا۔ اللہ دا قرآن کہندے کہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام، اللہ دے نبی، اللہ دے پیغمبر یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں پکاریا تے اللہ نو پکاریا۔ کنوں پکارے؟ جمع دسی کا بولے، نبی یونس نے پکاریا اندھیرے دے اندر، رات اندھیرے، ایک پانی دا اندھیرے ہے، ایک مچھلی دے پیٹ دا اندھیرے ہے، تے مچھلی نے اندھیریاں دے اندر رب نو پکار دینے، کہندے کی نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سونے میں گناہگار، میں ظلم کرنے والا، میں ہی غلطیاں کرنے والا، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اے آیت کریمہ پڑھی مفسرین کے اندر 41 دن مچھی دے پیٹ چرے، 41 دن اے اللہ دی تسبیح کر دے رہے۔ اللہ نے قرآن چکے اگر میرا نبی تسبیح نہ کرتا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یومی، بولو ہاں الی یومی، چلو جا گھر جا کے پڑھ لے دے، مطلب قیامت تک اللہ مچھلی دے پیٹ میں رکھ دے، اے تسبیح پڑھن دی برکت ہے، اللہ نے نبی یونس نو مچھلی دے پیٹ تو صحیح سلامت باہر لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تے ساریاں مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اے چوتھا کلمہ، پہلا سبحان اللہ،
دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ تے کاروبار دی برکت واسطے بھی ایک ہوئی ہے. تیسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہر قسم کی برکت واسطے 3 کلمے ہو گئے. تے چوتھا کلمہ جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، کوشش کرو رات دی طریقی نو بند کر دیو کمرے دے اندر، مسجد اندر. اگر ایسا ماحول مل جائے اللہ کو باوضو ہو کے 2 رکعتاں پڑھ کے ایت کریمہ پڑھی رکھیا کر. کئی بندے کہتے ہیں بڑی گرم ہوتی ہے ایت کریمہ، اور دسو قرآن شفا ہے کہ نہیں؟ میں تو کہنا بھی سموسے بھی کھاتے جاندے نے، پکوڑے بھی کھاتے جاندے نے، جب گرم کڑھائیاں بھی کھاتے جاندے نے، اینے کیپسول بھی، دوائیاں بھی، میڈیسن بھی گرم ساریاں کھا جاندے نے. تے ایت کریمہ ہے بڑی گرم ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاواں تیری عقل تے، اے ایت کریمہ رب دا قرآن ہے، اے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. انہوں زندگی دا معمول بنا لو تے بتائی رب دی قدرت کی. ادھر غور کر. اے خالق کل، اے مالک کل. راتوں طریقے اندر بہ کے اپنے رب نال گلاں کریا کر. اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، پنجابی سے گلاں کر لیا کر. اللہ دی قسم اللہ ہر ایک دی سندا ہے، ہر وقت سندا ہے. کون اللہ؟ آؤ ذرا گل نو کلوز کریے، ذرا توجہ کرنا. پورے درس کا خلاصہ ذرا توجہ نال سن لینا. رب نال گلاں کریا کر. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل. توجہ کرنا ذرا. اے رازق کل، اے حاکم کل. سبحان ہے تو. رب نو کنا سونا لگتا ہے کہ بندہ سبحان ہے تو، رحمان ہے تو. تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک ابر تیرے حکم کے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. قادر وہ نہیں. توجہ کرنا دھیان نال، اپنا عقیدہ مضبوط بنا لے، انشاءاللہ اللہ تیری ہر وقت سنے گا. قادر وہ نہیں جس سے کہ بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی. مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جان سکا. غور کرنا محبت پیار نل. اے اللہ سوالے اللہ، تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا، پسر کو بھی کشتی میں بٹھا نہ سکا. یونس نے پکارا اللہ کو اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں. تیرا حکم تے مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل. سبحان تو، سبحان تو، رحمان تو. تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. 4 میں وظیفے دستے نظر غور نال. سب تو پہلے سبحان اللہ 100 باری پڑھنے، اس تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے، خاص کر اپنے کاروبار دکان پہ بیٹھ کے پڑھنے. اس تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دونوں ملا کے 100 باری پڑھنے، اور کم از کم 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیا کر. اللہ ہم بھی دور کر دیں گے، غم بھی دور کر دیں گے. کیونکہ اللہ فرماتے نے
میں نبی یونس نو نجات دیتی وَكَذَلِكَ این لفظت ذرا غور کرنا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اے میرے مومن بندو جس طرح میں رب نے یونس نبی نو مچھلی دے پیٹ وچوں غماں تو نجات دیتی ہے جڑا بھی مومن آیت کریمہ پڑھے گا قیامت تک میں انہوں ہی نجات دیندا ہی رہوں گا۔ تے آخری وظیفہ جدوں میں مجلس سے اٹھنا ہے نا جدوں میں یہ دعا پڑھنی ہے اللہ گناہ سارے معاف کر دیں گے۔ سبحانک اللہم سنگیا نہ کر دعا پڑھ لگیا نہ سنگیا کر اللہ دی قسمے اے تے سنگ جی چنگی نہیں قرآن پڑھ لگیا نہ سنگیا کر دعاواں پڑھ لگیا نہ سنگیا کر ہاں گانا کٹن تو سنگیا کر لڑن تو سنگیا کر پیڑیاں گلاں کرن تو سنگیا کر دعا پڑھن تو سنگنا چاہیے سارے پڑھو جو آدھی ہوگی پڑھ لو سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ کائنات امام فرماندے نے جن نے بھی مجلس کی تھی آپ صدر گلاں کی دیاں کئی کمیاں کوتاہیاں رہ جاندیاں نے مجلس برخاست کرن لگیاں جڑا بھی مومن بندہ ہے دعا پڑھ لیندے مجلس سے گھاٹے وعدے تے گناہ اللہ اپنی رحمت معاف کر دے اللہ میرے تنو عمل دی توفیق دے اور اللہ اپنی تصویر بیان کرن دی مستقل توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ غم بھی دور ہو جائیں گے ہم بھی دور ہو جائیں گے اللہ معاف کرے گا دعا بھی کرنی تے سارے مل کے اللہ کو دعا کرنی اللہ بیماروں شفا عطا کرے حج کو نہ سارے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اے بھائی اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اے میرے اللہ جتنے بیمار نے شفا عطا فرما اللہ جی سارے ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما اے میرے اللہ جنہوں کو اولاد نہیں یا اللہ اپنی رحمت نل اولاد نرینہ صالح عطا فرما یا اللہ جنہوں کو بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ سارے بچیاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ سڑی اولاداں نو قرآن دا حافظ بنا یا اللہ سڑے بچے بچیاں نو دین دا بعمل عالم دین بنا ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ اس مسجد مبارک نو اور جتنے بھی دنیا اندر تیرے گھر نے اللہ قیامت تک آباد فرما یا اللہ جنہیں تیرے گھران محبت پیار کر دینے اللہ تو انہوں پیار فرما یا اللہ جنہیں تیرے گھرانوں آباد کر دینے اللہ تو انہوں نے گھرانوں آباد فرما اے میرے اللہ سڑائی دا بیٹھنا قبول فرما اللہ بڑے گناہگار بڑے سیاہکار بڑے اوگنہار لیکن اللہ تیری رحمت امیدوار اللہ چکے ہوئے ہتھوں قبول فرما اللہ سن سب نو معاف فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں فوت ہو گئے نے اللہ تو انہوں دی مغفرت فرما اللہ جی میرے والد محترم شیخ الحدیث
مولانا عبد الخالق سلفی رحمت اللہ علیہ، اللہ تو انہوں نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ساری والدہ محترمہ نو بھی معاف فرما، اے میرے اللہ جو بھی فوت ہو گئے نے اللہ سب نو معاف فرما، اللہ جی سنو سارے نو موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما، اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا عزت نال وقار نال توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اے میرے اللہ اپنی رحمت نال جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ سب نو کلی شفا عطا فرما، سارے جماعت دے امیر مفتی قاری بلال احمد بیمار نے اللہ انہوں شفا عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ سب نو کلی شفا عطا فرما، سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک سارے جسموں چوں ایک ایک بیماری نو نکال دے، تاحیات فارور ہمیشہ ہمیشہ تندرستیاں عطا فرما، یا اللہ جو منگے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں منگ سکے جو صدیوں ضرورتیں نے پوریاں فرما، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين.